नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले। आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, अल्लाह जाने कि तेरी आंख कल खुले न खुले, अल्लाह जाने कि तेरी आंख कल खुले या न खुले। माँ बहनें थोड़ी तादाद में बैठी हैं, उनके हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका जलसा मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का बाकी रह गया है। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे और जलसा जो जिसके लिए किया गया है और जलसे दुआ पर ख़त्म होने जा रहा है, उस जलसे की शख्सियत जो आ रही है दुआ के लिए, मुफ्ती शम्स तौहीद साहब दामत बरकात मारे, उनकी दुआ पर जब आप आमीन कहेंगे तो मरहूमा की मग़फ़िरत का अल्लाह फ़ैसले फरमाएगा। इंशाअल्लाह दुआ तक इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। माँ बहनें थोड़ी तादाद में बैठी हैं, उनके हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका जलसा मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का बाकी रह गया है। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे और जलसा जो जिसके लिए किया गया है और जलसे दुआ पर ख़त्म होने जा रहा है, उस जलसे की शख्सियत जो आ रही है दुआ के लिए, मुफ्ती शम्स तौहीद साहब दामत बरकात मारे, उनकी दुआ पर जब आप आमीन कहेंगे तो मरहूमा की मग़फ़िरत का अल्लाह फ़ैसले फरमाएगा। इंशाअल्लाह दुआ तक इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। जब घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी दूसरी शादी बेटा नहीं होने देता। दूसरी शादी पर बेटा इतराज़ करता। आपको याद होगा ये बारा ईदगाह है। बारा ईदगाह में एक साहब थे, उनका नाम था मुश्ताक। उनको मुश्ताक चपरासी लोग कहते थे बारा ईदगाह में। यही बारा ईदगाह मदरसे में मुश्ताक चपरासी साहब थे। जब शादी हुई और उनकी बीवी ज़िंदा थी तो छुट्टी का वो इंतज़ार करते थे। जैसे छुट्टी हो बाज़ार से सीधे घर भागते थे। लेकिन जब बीवी का इंतकाल हो गया तो अब वो छुट्टी के बाद घर नहीं भागते थे, बाज़ारी में बैठे रहते थे। अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 50-55 साल की उम्र का आदमी, बीवी का इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले मदरसे में छुट्टी का इंतज़ार कर रहा ताकि घर पहुँच जाएं। बीवी वहाँ इंतज़ार कर रही है। दिल की बात बीवी से सुनाएंगे, गम हल्का होगा। इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जैसे ही बीवी का इंतकाल हो गया, वो आदमी घर जाने के लिए तैयार नहीं है, बाज़ार में टाइम पास कर रहा है। पूछा गया ऐसा क्यों, तो कहने लगे अब घर काटने को दौड़ता है। घर जब जाते हैं तो जवान बहू है, कैसे जाएं अंदर। घर जब जाते हैं तो जवान बेटा है, कैसे अंदर जाएं। घर जब जाते हैं तो जवान बेटी है, कैसे घर जाएं। दिल की बात किससे कहें। अब तो ज़िंदगी जहन्नम मालूम होती है। बीवी थी तो ज़िंदगी जन्नत मालूम होती थी। बीवी गुज़र जाने के बाद ज़िंदगी पहाड़ मालूम होती है। खुदा के वास्ते सितम मत कीजिए। मज़ा लेने के लिए तो जवानी की शादी है और बुढ़ापे की शादी खिदमत के लिए है। इंसाफ से बताइए, बूढ़ा बीमार है, उसको ये होश नहीं है कि लुंगी संभालें, नंगा खड़ा है, कौन जाएगा। बेटा भी नहीं जा सकता, कौन जाएगा। बेटी भी नहीं जा सकती, कौन जाए। बहू भी नहीं जा सकती, वहाँ पर कौन जाएगी। जिसका जिस्म का रिश्ता है बीवी जाएगी। बताइए, आपने जवान बाप को मना कर दिया निकाह करने से और उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन गई। काजी रियाज साहब ज़िंदा थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। काजी रियाज साहब ज़िंदा थे। एक औरत आई शिकायत करने के लिए दारुल कज़ा में कि मेरा छुटकारा चाहिए, मैं उस घर में नहीं रहूँगी। कहा शिकायत क्या है।
کہا کوئی شکایت نہیں، پردے کی بات ہے، پردے میں کہہ نہیں سکتی۔ کہا یہ دارالقضا ہے، یہاں پر بتانا پڑے گا، ڈاکٹر سے اگر بیماری چھپاؤ گی علاج نہیں ہوگا، اگر دارالقضا میں مسئلہ نہیں بتاؤ گی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا کیا شرم کی بات بتاؤں، ایک ہی گلاس میں باپ بھی پانی پیتا ہے، بیٹا بھی پانی پی رہا ہے۔ خدا کے واسطے ستم مت کیجیے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس سے بار بار پوچھئے کہ تمہیں شادی کی ضرورت ہے، تمہاری شادی کرا دیتے، بہت بھلا ہوگا، آپ کسی مظلوم پر مہربان ہوں گے، آسمان و زمین کا مالک آپ پر مہربان ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، جب عورت کی ایک بار طلاق ہو جاتی ہے، جب عورت کا شوہر ایک بار مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو دوبارہ نکاح کرنے لوگ نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں کہ کیسے نکاح کرے گی، لوگ کیا کہیں گے، نکاح کرنا وہ چاہتی ہے لیکن گھر کے لوگ کرنے نہیں دیتے۔ دوسری بات، نکاح کیے بغیر اگر وہ رہے تو اس کو عزت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، تجربے کی بات ہے، کماری لڑکی کا نکاح کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بیوہ کا نکاح کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کماری لڑکی کو ابھی نکاح کا تجربہ نہیں ہوا ہے اور بیوہ کو نکاح کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس کا نکاح نہیں کریں گے، اس کے دماغ میں برے برے خیالات آئیں گے، کبھی تو آبرو جائے گی، کبھی ایمان جائے گا اور کبھی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، جوان بیٹی ہے، شوہر مر گیا، رشتہ کر دیجئے دوبارہ۔ جوان بہن ہے، شوہر مر گیا، اس کا رشتہ کر دیجئے۔ جوان مرد ہے، مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس کا رشتہ کر دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ نے نیکی پر تعاون کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکی پر تعاون کرنے والے کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ شادی ہونے دیں گے، رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے، چار ظلم ہوتا ہے۔ اسی ظلم کی وجہ سے ہمارا گھر جنت نہیں ہے۔ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تو اچھا لگتا ہے، جب گھر کے اندر آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ وجہ بتا رہا ہوں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم جلیبی بانٹتے، جب بیٹی پیدا ہوتی تو منہ لٹکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کیا پیدا ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہاں مال جائے گا، یہاں مال آئے گا۔ بیٹا کے پیدا ہونے پر آپ جلیبی بانٹ رہے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ لٹکا کر کے بیٹھ گئے۔ انصاف سے بتائیے، آج 80% گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے بھگا دیا، اور پناہ کہاں ملا؟ بیٹی کے گھر ملا۔ آج سے 10 سال پہلے یہ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، یہی کوچیلی گاؤں ہے، اس میں لائٹ وائٹ نہیں تھی، تو لوگ وہ تار کا جو پنکھا ہوتا تھا وہی جلتے تھے، بانس کا جو پنکھا ہوتا تھا وہی جلتے تھے۔ اتفاق سے باپ کو بیٹے نے بھگا دیا گھر سے، تو باپ سیدھے پہنچ گیا بیٹی کے یہاں۔ بیٹی نے جیسے ہی دیکھا باپ کو، اس کے یہاں تو ایسا لگا کہ چاند نکل آیا۔ جلدی سے گرمی میں کھانا پکا کر کے دسترخوان پر بچھاتی ہے، باپ کو بٹھاتی ہے۔ جب باپ کو گرمی لگنے لگی تو بیٹی پنکھا جھیلنے لگی ہے۔ خدا کے واسطے بیٹی پر ستم مت کیجیے۔ بیٹا پیدا ہو، خوشی اور مبارکبادی دینی ہے، بیٹا پیدا ہو، خوشی اور مبارکبادی دینی ہے۔ دوسری بات، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو ٹیوشن میں نہیں کراتے، اس کو مکتب کی بھی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ستم ہے۔ اگر آپ نے بیٹی پر ظلم کیا اور بیٹی نے آپ کے خلاف مقدمہ کیا تو جہنم میں جانا آپ کا یقینی ہے۔ اس لیے بیٹا کو بھی برابر، بیٹی کو بھی برابر تعلیم دلانی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا کام آپ یہ کرتے ہیں، جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو اس کے لیے مکان، بیٹا جوان ہوتا تو اس کے لیے زمین، بیٹا جوان ہوتا تو اس کو مالا مال، لیکن بیٹی کو رخصت کر کے کنگال کر دیتے۔ یاد رکھیے، حدیث میں ہے، اگر آپ نے بیٹی کو محروم کیا، بیٹا کو مالا مال کیا، اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ چوتھی بات یاد رکھیے، جب بیٹا کی شادی ہوتی ہے تو باپ مطالبہ کرتا ہے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹا والا اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجیے، ورنہ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ یہی کلیہ سماج ہے، اس سماج میں لین دین کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا،
جہاں کسی نے کہہ دیا کہ ہم کو گاڑی چاہیے، اس کو رشتہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج اس برادری کا حال کیا ہے؟ اس کا بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے تو اب برادری کی لڑکی اس کو نہیں ملتی، وہ سیدھے شیخ میں جا کر کے رشتہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر 4 چکا بھی ملے گا، موٹا مال بھی ملے گا، اندر سے مالا مال ہو جائیں گے، نیچے سے گھوٹالہ ہو جائے۔ دیکھیے بیٹا کی شادی کرانے کے لیے 7 سمندر پار چلے گئے، اور جب دوسرے کی بیٹی کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کی بیٹی کو کون اٹھائے گا؟ سماج گندا ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے یہ ستم مت کیجیے، بیٹا کی شادی جس طرح کرتے ہیں اسی طرح بیٹی کی شادی کیجیے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ ستم نہیں کریں گے۔